جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستو؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کنگ ریئیکٹ۔ نام ہے علی شہباز اور میرے ساتھ ہیں محمد سلمت۔ تو سورہ قریش کی جو دا بیہائنڈ سٹوری آف سورہ قریش تھی، جس کا ہم نے آدھا پارٹ کیا تھا پوری ویڈیو کا، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی، اسی لیے ہم نے اس کا آدھا ریویو کیا تھا۔ تو باقی کی سٹوری ابھی شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش سے بات نہیں کر رہے، بلکہ قریش کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے کسی سے خفا ہونے کا، ناراض ہونے کا۔ جیسے اکثر ہوتا ہے نا، ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم کسی اور سے کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، مجھے اس سے بات کرنا پسند نہیں۔ تو یہ تھرڈ پرسن میں بات کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری صورت میں تھرڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر پوری قوم کی بات ہو رہی ہے، قریش قبیلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیونکہ پہلی اور دوسری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، تو انہیں ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے، کمفرٹیبل ہو گئے، فیملیئر ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے۔ یہ تو ہوئی ایک اوپری بات۔ اب ذرا آپ ہلکا سا اس کی گہرائی میں اگر آپ اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ایلاف کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی عادت ہو جانا، کسی چیز کے لیے عادی ہو جانا۔ جیسے سردی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو، ہمیں آفس جانے کی عادت ہو چکی ہے۔ جیسے رکشے والے کو 10 لوگوں کو بٹھا کے رکشہ کھینچنے کی عادت ہو چکی ہے۔ جیسے نان بائی کو، روٹی بنانے والے کو دن میں ہزاروں روٹی بنانے کی عادت ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عادت ہو گئی قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی۔ ٹھیک، اب ایک ہی بات کو دو بار دہرایا جا رہا ہے، عادت ہو گئی۔ عبدل میرے بھائی، کس قدر سردی ہے، مگر ان سفروں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اصل میں ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ جب آپ اس میں لام کو دیکھیں گے، جو سٹارٹنگ میں یہاں پہ لام استعمال کیا گیا ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ بڑا تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعجب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہے، اتنی عادت ہو گئی کہ وہ اللہ کو ہی بھول گئے، پہلی بات۔ اور اس کا دوسرا مطلب کیا بنتا ہے؟ عادت ہو گئی قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی، اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے یا کریں جو اس گھر کا مالک ہے، کعبہ کا مالک ہے، بیت اللہ کا مالک ہے۔ تو جب ہم اس آیت کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رحلہ کا مطلب ہوتا ہے سفر، اور شتا یعنی کہ ٹھنڈ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ٹھنڈ اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گرمی اور سردی کے سفر کی عادت ہو گئی، لیکن یہی کیوں کہا جا رہا ہے کہ سردی اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی؟ ہم پر سردیاں آسان ہیں۔ بے خوف ہو کر آگے بڑھو پوری رفتار سے۔ تو یہاں سمجھنے والی بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ سردیوں میں نا اکثر دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، بہت ساری سبزیاں، بہت ساری فصلیں اگتی نہیں، اکثر کئی لوگوں کے کام ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چوری چکاری کا خطرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو سردیاں اتنا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حفاظت میں رکھا، ہر خوف سے محفوظ رکھا، تمہیں روزگار دیا۔ اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جس کا جواب اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں دیتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی عبادت کرتے جس کا یہ کعبہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ مکہ سے یمن اور یمن سے شام کا سفر کیا کرتے تھے، جو سفر مشکل تھا، ڈکیتی کا بھی ڈر تھا، لیکن کیونکہ وہ راستوں میں نام لے لیا کرتے تھے۔ نہیں جانتے کیا ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں؟ کہ بھئی ہم تو بیت اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، تو کبھی کوئی انہیں پریشان نہیں کرتا تھا۔ اس لیے انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، نہ کہ بت پرستی کرتے۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے، حبل کی شان سلامت رہے۔ اب یہاں پہ جو فے کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے،
सांस आ रही है, जा रही है, जिस्म अपना काम कर रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम नाशुक्रे हो गए तो हो गए, कोई नहीं, पर कम से कम इस नेमत को तो याद रखते। ये नेमत जिसका तुम नाम ले लेके बार बार सफ़र किया करते थे, ये फ़ा इस बात को ज़ाहिर करता है। अब जब अगली बार आप नमाज में पढ़ें, इस आयत को रिसाइट करें, इस सूरत को रिसाइट करें, तो याद रखिए कि ये कोई मज़े की बात नहीं हो रही, ये एक हैवी बात की जा रही है, एक फेवर अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि लीला फी कुरैश, ना 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 ना, आपको इसे ज़ोर से और ज़ोर लगा के महसूस करके पढ़ना है कि इसमें एक वज़नदार बात हो रही है। ले इला फी कुरैश इला फ़हिम रहलतश शिताई वस्सैफ, कि ताज्जुब है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने फेवर दिए, इतना एहसान किया और तुम भूल गए उसको। तुम्हें चाहिए था कि उसकी इबादत करते, उस रब की जिसका नाम लेके तुम इतने बड़े बन गए। काबा के रखवालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत को देखेंगे, सारी ज़िंदगी को देखेंगे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारा का सारा मामला, वो सारा राज इस तीसरी आयत में ही छुपा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी लगा दी कि बंदा अपने रब की इबादत करे, एक तौहीद पे रहे, एक रब की इबादत करे, अल्लाह और बंदे के दरमियान और कोई नहीं, बंदे को हाथ फैलाने, अपने रब से दुआ मांगनी है, बीच में ये सोचना ही नहीं कि मेरी बात रब तक कैसे पहुँचेगी, वो रब का बनाया हुआ बंदा है तो उसकी बात रब तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। इसलिए फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत है जो तौहीद का मतलब सिखाती है, जो हमें ये बताती है सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक रब, एक अल्लाह की इबादत करनी है। तो अब जब हम तीनों आयतों को मिला के पढ़ते हैं तो क्या बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ताज्जुब की बात है, कुरैश को इतनी ज़्यादा आदत हो गई सर्दी और गर्मी के सफ़र की कि वो अपने रब को ही भूल गए। उन्हें चाहिए था कि वो अपने रब की इबादत करते, उस रब की जिसका ये घर है। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है कि कुरैश तो ये भी कह सकते थे कि अरे भाई किस अल्लाह की इबादत करें, कौन सा अल्लाह, हमने तो काबा के अंदर 360 बुतों को रख रखा है, बताओ कौन से की इबादत करनी है। तो इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला चौथी आयत में देते हैं। क्या है चौथी आयत? अल्लज़ी अतआमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। अब यहाँ पर जो अल्लज़ी का लफ्ज़ है वो असल में एक इंट्रोडक्शन है। अल्लाह ताला अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो रब, कौन सा रब, जिसने तुम्हें खाना दिया जब तुम भूखे थे। अब जू का जो मतलब होता है, ये होता है बहुत ज़्यादा भूख, एक्सट्रीम हंगर, खौफ यानी डर, ख़तरा, किसी भी बात का ख़तरा, जैसे कुरैश को ख़तरा था कि कहीं रास्ते में माल लेके निकले तो लूट न लिया जाए। ठीक है, अब इस पूरी आयत को एक बार फटाफट जल्दी से समझ लेते हैं कि कुरैश बहुत ज़्यादा मानूस हो गए, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए सर्दी और गर्मी के सफ़र से, जो कि एक मुश्किल सफ़र था। तो उन्हें चाहिए था कि वो अपने रब की इबादत करते, वो रब जिसने उन्हें खाना दिया जब वो भूख से तड़प रहे थे, वो रब जिसने उन्हें सेफ्टी दी जब वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में थे। बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। अब समझने की बात यह है कि ये तो 1400 साल पुरानी सूरत है, इसके अंदर कुरैश की बात हो रही है। मेरे किस काम की है ये, मैंने क्या इससे सीखना है? लेकिन क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और वो सारी उम्मत के लिए ता क़यामत नादिल किया गया है, तो आज हमारी ज़िंदगी में इसका रेलेवेंस ये है कि सूरह कुरैश एक आईना है जो हमें ये सिखाता है, जब आप अल्लाह ताला आपको नेमत देता है और आप गफलत का शिकार हो जाते हो तो आप असल में कुरैश की कौम वाले रास्ते पर चलने लगते हो। जैसे मिसाल के तौर पे आज से 5-10 साल 15 साल पहले शायद आप जिस प्लेट में खाना खा रहे हैं उसे ख़रीदने की हैसियत नहीं होगी। शायद आप किराए के मकान में रहते होंगे तो आज आपका अपना मकान हो गया होगा। शायद आपको जितनी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, लेकिन आपके बच्चे आपसे भी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ को कंफर्टेबल कर दिया। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि अपने रब को जानने की कोशिश करें, उसके नामों को जानें, उसकी नबियों को जानें, उसकी किताब को पढ़ें। लेकिन आप और हम अक्सर क्या करते हैं, अजी अब पैसा आ गया है तो ऐसा है गाड़ी थोड़ी बड़ी ले लेते हैं और एक शहर में भी अपना फ्लैट होना चाहिए। एक तो है, एक और उससे माशाल्लाह किराया आएगा। थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया तो जी साहब अब चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा जाएगा। पैसा तो है लेकिन अब पावर भी चाहिए। रात मैं आपका अपना गुड्डन इस बार चुनाव में खड़ा हो रहा हूं। तो जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरैश के ऊपर ताज्जुब ज़ाहिर कर रहे हैं, मुझे ये मेरी समझ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आखिरत के मैदान में
ہمارے اوپر تعجب کیا جائے گا کہ بتاؤ کیا لوگ تھے، انہیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، بہتر زندگی دی، بہتر شہر میں پیدا کیا، لیکن یہ اپنے رب کو بھول گئے۔ اپنے بچوں کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے، آپ کے اور ان غزہ میں مر رہے لوگوں کے بیچ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ غزہ میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ آرام سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، وہ آرام سے چین کی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو اگر آپ کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے نا، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے اپنے رب کو جاننے کی، اس کے کلام کو پڑھنے کی، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، تو اس کو یاد کریے اس سے پہلے وہ آپ کو یاد کر لے۔ اگر آپ غزہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو جا کر دیکھیے۔ اس میں نے سارے فیکٹ اور ثبوتوں کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ غزہ پہ ہونے والا یہ ظلم کب شروع ہوا۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ساری آسان ترجمہ، تفہیم القرآن، تذکر القرآن، رحیق المختوم، کلام پاک، اگر آپ نے ہماری ساری ویڈیوز دیکھ لی ہیں تو آپ نے، آپ کے بچوں نے، آپ کی فیملی نے، اور جو بھی لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے ان سب کتابوں کے کم سے کم 100-120 پنے پڑھ لیے ہوں گے، کیونکہ ہم جو بھی ویڈیوز بناتے ہیں وہ ان کتابوں کا سہارا لے کے اور بھی بہت ساری کتابوں کا سہارا لے کر بناتے ہیں۔ میرا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن کو اتنا مزیدار اور اتنا آسان بنا دیں کہ ہماری نسلیں، ہماری آنے والے بچے اسے بڑے آسان طریقے سے سمجھ سکیں۔ میڈیا کی پاور کا ہم سب کو اندازہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں نہیں ہے ہماری اپنی میڈیا پریزنس؟ کیونکہ ہم ابھی تک انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ارے فلانی چیز صحیح نہیں ہے، فلانی چیز خراب نہیں ہے۔ زمانے کے ساتھ چلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس وقت کے لیے، اس دور کے لیے بہت 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 زیادہ ضرورت ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور دین کو سمجھیں، تاکہ جب آپ آخرت میں ان سے ملاقات کریں تو آپ سب ساتھ ہوں جنت میں، اللہ کے آگے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اگر آپ ہمارے اس مشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ کمیونٹی اس لیے ہے تاکہ آپ لوگ AI کو سمجھ سکیں، ہم لوگ کچھ باتیں کر سکیں، ایک سیم آئیڈیالوجی کے لوگ ایک ساتھ مل کر آ سکیں۔ لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی کمیونٹی جوائن کرنے سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے اور ہمیں اس کے علاوہ اور کیا کیا پرکس ملیں گے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں کہ دنیا کا مال پکچریں دیکھنے میں جائے لیکن تمہارا مال کا ذرا سا قطرہ اس آنے والی نسل کے سدھار میں لگ جائے۔ یاد رکھیے، وی آر دا بلڈرز آف دی آخرہ اینڈ دس از دا پلیس ویئر وی بلڈ اٹ۔ ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں، اس دنیا میں ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اسے بنایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ یہ تھی ویڈیو، اور جو کنٹینیو ویڈیو ہم نے چلائی تھی پوری، یہ اس کا ایک پارٹ ہے، کیونکہ ایک ویڈیو دیکھی تھی پوری ہم نے، یہ اس کا جو آدھا ہم نے دیکھ لیا تھا اور آپ لوگوں نے بھی کافی پیار دکھایا تھا، یہ اس کا نیکسٹ پارٹ تھا، صحیح ہے۔ تو اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ سورہ قریش پہلے تو تھی نا، سورہ قریش جب نازل نہیں ہوئی تھی، وہ بھائی صاحب نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے کیا واقعات پیش آتے رہے، تو یہ والا جو پارٹ تھا یہ تھا سورہ قریش کے نازل ہونے کے بعد کا، کہ سورہ قریش وجہ سے تو آئی ہے لیکن سورہ قریش کے آنے کے بعد کیا تبدیلی آئی اور کیا سبق ملا ہم کو بھی اور قریش والوں کو بھی۔ تو بہت اچھی ویڈیو تھی، اور بھائی بتا بھی رہے تھے کہ ان کی کوشش ہے کہ یہ پورا قرآن پاک ایسے ہی ترجمہ تفصیل کے ساتھ مکمل کریں، تو انشاءاللہ ہم بھی ساتھ ہیں ان کی کمیونٹی کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ آپ تک بھی یہ ریویو پہنچاتے رہیں تاکہ قرآن پاک کی جو ہسٹری ہے اور قرآن پاک کا جو صحیح مطلب ہے اس کا بھی پتہ چلتا رہے۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ہمارے چینل کو بھی لازمی سپورٹ کریں، کنگز ریئیکٹ کو۔ انشاءاللہ ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں، نیکسٹ ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔